والدین کے ساتھ اختلاف کرنا منع نہیں ہے، بدتمیزی کرنا منع ہے۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بچے کو لوگ مدارس میں جمع کراتے ہیں، ساتھ کیا کہتے ہیں مدارس میں یا اسکولوں میں بھی کہ استاد جی کھال آپ کی یا ہڈیاں ہماری ہیں۔ تو ہے کون ہے تو؟ بچے کا مالک ہے، تجھے تو ماں باپ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے مجھے۔ اگر ماں باپ سخی تھے، آپ سخی ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی اچھائیوں کو کیری اوور نہیں کر سکتے تو برائیوں کو کیوں کیری اوور کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، رمضان بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام مائنڈ انجینئر علی۔ بریکنگ جنریشنل پیٹرنز، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ ہے کیا؟ کیوں ہم ان سارے معاملات کو، ان ربط کو نہیں توڑتے جو ہمیں صدیوں سے سکھائے گئے؟ جو عادات، جو خصائص ہمارے بزرگوں میں ہیں، انہی کو لے کے چلنا ہم اپنا فرض اول کیوں سمجھتے ہیں؟ اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے بھی مینوں ماریا سی، یا میرے استاد نے بھی مینوں ماریا سی، اس کر کے میں بچیاں نوں مار رہے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ سٹبن تھے تو ہم بھی سٹبن۔ بھائی ضد کا کوئی معیار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ باتیں اپنی ذات تک لے جاتے ہیں۔ جی راجپوت ادھا دی ہوندے نے، ٹھیک ہے جی، پٹی ادھا ہی کردے نے، جٹاں دا تے کھڑا کی۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس رمضان میں کیا عاجزی، کیا اپنے مزاج کے اندر تبدیلی ہم نہیں سیکھیں گے؟ سب جاننے کے لیے بات کرتے ہیں مائنڈ انجینئر علی سے۔ سر ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ حمزہ بھائی، تو نے اردو پنجابی انگریزی مکس کر دیا یار۔ سر یہ ٹرائی لنگول ہو گیا، ٹرائی لنگول ہو گیا۔ اچھا حمزہ، اس کا جو ہے نا سب سے بہترین جواب میں یہاں سے شروع کروں گا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، ان اللہ لا یغیر، ٹھیک ہے، اللہ ڈز ناٹ چینج دی کنڈیشن آف پیپل انٹل دے چینج ود واٹ از ود ان دیم سیلفس۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ٹھیک، جو آپ نے بات کی نا اس کے دو حصے ہیں۔ اگر آپ کے اسلاف کی کوئی اچھی باتیں تھیں تو ان کو تو آپ کو مضبوط کرنا ہے نا، لیکن اگر کوئی یہ جو نا فیملی ہیبٹس جو ہے نا، ان کے بارے میں ریسرچ سائیکالوجی یہ کہتی ہے دے آر ایکچولی ٹراما پیٹرنس۔ اچھا، اب یہ جو ٹراما پیٹرنز ہیں یہ کیا ہیں؟ مار پیٹ، ہمیں بچوں کو ایک جناب گورے نے ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جس کو ہم نے فرض کر لیا اپنے اوپر، اسپوائل دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ۔ آج گورا کہتا ہے بچے کو مارنا نہیں چاہیے، ہم نے یہ کوٹیشن گولڈن ہرڈز میں رکھوا لی، ٹھیک ہے۔ یہ سوسائٹیکل ٹراما ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ آپ بچوں کو کچھ نہ سختی کریں تو کیسے کریں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے بتا دو، حضرت انس بن مالک سے لے کے کسی کی ایگزامپل، زید بن حارثہ، کسی کی ایگزامپل لے لو، ٹھیک ہے، حضرت ایون جنرل جو ان کا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، ہاں حسنین، حضرت علی، بھائی آپ کو پتہ ہے وہ امام حسن، میں آپ کو غزوہ بدر کا ایک بڑا مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ غزوہ بدر میں صحابہ نے ایک لڑکے کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں دے اسٹارٹڈ رفنگ ہم اپ۔ وہ بچہ تھا 12 13 14 سال کا بچہ تھا، تو اس کو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتا کتنے آدمی ہیں، بتا کتنے کفار آئے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ بیچارہ نہیں، اس کو کہاں گنتی کی ہوگی، ڈر گیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی میں اس کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے۔ باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اس بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے بچے کو پیار کیا، اپنے پاس لایا، بلایا، پانی پلایا، پھر اس سے پوچھا اچھا بچے اونٹ کتنے ہیں؟ اچھا اب ایک بچے کے لیے 1000 بندے گننا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے بچے نے کہا 9 اونٹ ہوں گے یا 10 اونٹ ہوں گے۔ تو اب یہاں پر حکمت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یار ایک اونٹ جو ہے وہ 100 بندوں کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یا 900 بندے ہیں یا 1000 بندے ہیں، ٹھیک۔ وہی چیز جو صحابہ نکالنا چاہ رہے تھے وہ نہیں نکال پا رہے تھے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال سے ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ہوئی، ہم پہلے ایک ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے وہ جو پیٹرن تھا، ہیبٹ تھی، اس کو بند کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ فیملی پیٹرن ہے نا، بیسیکلی یہ وہ ٹراماز ہیں۔ دیکھیں قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او بلیورز پروٹیکٹ یور سیلوز اینڈ یور فیملیز فرام اے فائر۔ اچھا جی، پنجاب میں ایک غلط العام چیز مشہور ہے کہ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ، وہ خاص طور پہ اس بات کو بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ جی تسی ایویں ماں باپ تو گھبراندے ہو کہ جی گال کٹ دینے، مار دینے۔ ماں باپ دی گالاں تے کیوں دیاں نالاں ہوندیاں یا رالاں ہوندیاں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس بات کو آپ کر کے ایک بندے کو کسی وجہ سے مار پڑی ماں باپ سے، میں کہتا ہوں وجہ بھی ویلڈ، لیکن ماں باپ کئی بار وہ بھی انسان ہیں، انسانی رویے ہیں، کئی بار ایموشنلی اتنے زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے پہ اس طرح سے اسے مارتے ہیں کہ بچہ بھی ہیوملیشن فیل کرتا ہے۔ سم فیملیز پاس ان جنریشنز پاس ڈاؤن گولڈ، سم فیملیز پاس ڈاؤن وونڈز۔
کچھ فیملیاں سونا دیتی ہیں اپنی اگلی نسلوں کو, کچھ فیملیاں زخم دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جو کہنا ہے کہ اپنی فیملیوں کو آگ سے بچاؤ. دیکھو جو میرے ماں باپ نے کیا, میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا ان کے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی قیامت میں؟ نہیں. کیا میرے گناہوں کی سزا انہیں ملے گی؟ ہاں. نہیں. سر میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. دیکھیں, اگر آپ اپنے بچے کی تربیت میں, حمزہ میرے گناہوں کی سزا انہیں نہیں ملے گی. ایک منٹ, ایک ماں باپ تربیت پہ سوال نہیں ہوگا. حمزہ میرے میں گناہوں کی, اپنی وہ آگاہی میرے کے لیے گناہوں پوچھ کی رہا ہوں. سزا نہیں ہے. آگاہی کے لیے پوچھ رہا تو ہوں. میں وہی کلیئر کر رہا ہوں, میرے گناہوں کی سزا انہیں نہیں ملے گی. اگر انہوں نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی ہے تو وہ ان کا اپنا گناہ ہے. وہ بھی ان کا اپنا گناہ. آف کورس انہوں نے تربیت ٹھیک نہیں کی نا. ٹھیک ہے, تو اگر انہوں نے تربیت ٹھیک نہیں کی, انہوں نے مجھے جھوٹ بولا, انہوں نے مجھے مار پیٹ کیا, ان کی وجہ سے میں نے ٹینشن میں آ کے سوسائڈ کر لی, تو وہ ان کا گناہ ہے. ہاں, کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں تھی. میری سوسائڈ میں نے کیا تو جہنم میں جاؤں گا, وہ نہیں جائیں گے میرے وجہ سے جہنم میں. رائٹ. ان کو دیکھو اللہ منصف ہے. لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی کو اس کے زیادہ نہیں اس کو تکلیف دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ان کی سزا ملے گی. اس لیے میں ان کا مکلف نہیں ہوں, میرے مکلف نہیں ہے. ورنہ تو نفسی نفسی کیوں ہوتی قیامت والے دن؟ ورنہ تو ماں کہتی, ماں کو اللہ نے وہ دل دیا ہے, وہ رحم دیا ہے کہ ماں کہتی کہ اللہ یہ میرے بچے کے سارے گناہ مجھے دے دے. یار کچھ چیزوں کو نا لاجک سے سوچا کرو. یہی ہے وہ فیملی. آج ہم اس فیملی کی جو سوسائٹیکل جو پیٹرن ہے اس کو یہاں بریک کرتے ہیں کہ یار میں اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھاؤں گا. رائٹ. دیکھو آپ وہ صحابہ کی اگزامپل لے لو. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. مجھے یہاں پر آیت میرے پھل میں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھہر جو دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا نا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ عبادت فرض کی ہے اپنی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وبالوالدین احسانا. یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ سمجھنے والی کہ آپ نے والدین کے ساتھ اختلاف کرنا منع نہیں ہے, بدتمیزی کرنا منع ہے. اگر اختلاف کی اجازت نہ ہوتی تو کوئی صحابی مسلمان نہ ہوتا. ان سب نے اختلاف کیا لیکن بدتمیزی کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی. صحیح بات. رائٹ. ایسے ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کرنا بدتمیزی ہے. یہ کلچرل بیماری ہے. یہ ہندوانہ تھاٹ پروسیس ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ستی ہونا. بچے کو لوگ مدارس میں جمع کراتے ہیں, میں جمع کرانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور ساتھ کیا کہتے ہیں مدارس میں یا اسکولوں میں بھی کہ استاد جی کھال آپ کی یا ہڈیاں ہماری ہیں. تو ہے کون ہے تو بچے کا مالک ہے, تجھے تو ماں باپ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مجھے مدارس میں ہم نے کئی سین, بلکہ سکولز میں بھی ہم میں وہ کہہ رہا ہوں مدارس میں اسکولوں میں جب بچوں کو اساتذہ کے پاس بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اب یہ پیٹرنز ہیں کیونکہ غلط و لام پیٹرنز چلتے آ رہے ہیں. بچے میں تو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے, بچہ بہت غصے میں رہنے لگ جاتا ہے, اور بچے میں ایک بچپن سے ہی نفرت کی آگ بن جاتی ہے. بچہ بدلہ لیتا ہے بڑا ہو کے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو, وکٹم مینٹیلٹی یہ ہے کہ اب وہ بچہ یہ میرے ساتھ ایسے ہوا تو اس لیے میں ایسے کروں گا. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ کیا ہے, یار میرا باپ یہ کرتا تھا, یہ غلط تھا, میں نے اس کو روکنا ہے. I have to stop it. یو آر ناٹ obliged ٹو ٹیک اٹ ایز انہیریٹنس. یہ آپ کی انہیریٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کے لیے چینج میکر بنیں, بجائے یہ کہ اس چین میکر بن جائے. چین میکر بن جائیں. ایگزیکٹلی. آخر کار حمزہ بھی سمجھنے لگ گیا ہے. یس ٹھیک ہے. انڈیڈ. تو آپ چین میکر سے چینج میکر بنیں. ہم کیا ہیں, ہم چین میکر بنے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی اپنے بیٹا اور بہو لے کے, ہم نے تو ایسے کیا جی, ہم نے تو ایسے کیا جی, یہ دیکھیں نا جی یہ کیا کر رہے ہیں جی. تو میں اب ان کو شروع کیا, میں کہا دیکھو بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو پرورش سیکھنی ہے, بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. تو پرورش کون سی سیکھنے کی چیز ہے جی, ہم نے نہیں بچے بڑے کیے. میں نے کہا اماں اگر تو نے بچے بڑے کیے ہوتے تو یہ بیماری لے کے میرے پاس نہ آئی ہوتی. تو نے اگر صحیح تربیت کی ہوتی, اس کا مطلب ہے تیری تربیت خراب ہے. ابھی میں ایک کیس کر رہا ہوں, ایک ماں کے ساتھ اس کے 2 بچے جو ہیں وہ رینبو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور وہ ماں, مجھے سمجھ آ گئی اس ماں سے بات کرنے کے بعد کہ اس کے بچے کیوں اس میں پڑے ہیں. وہ پریشر کوکر ہے ماں. اس نے ان کو اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے, اور مجھے مطلب میں تھیراپی کر رہا ہوں, مجھے پریشر پہ پریشر رکھا ہوا ہے.
وہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ بچے پھٹ کے کہتے ہیں یار بھاڑ میں جاؤ، کر لو جو کرنا ہے. اور بچے بچے نہیں ہیں، 30 سال سے اوپر کی عمریں ہیں، اور اب آگے پڑے ہیں کہ بس کر ماں، اب تو ہمیں بخش دے. انہوں نے بھی ڈیسیجن لیا کہ ہم نے گھر کا پیٹرن چینج کرنا ہے نا. غلط لیا یا صحیح لیا وہ بات کی بات ہے. اگر ہم اس سائڈ پہ پیٹرن چینج کر سکتے ہیں تو ہم صحیح سائڈ پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ رائٹ. سو پرابلم یہاں یہ ہے کہ جنریشنل پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ماں باپ کی عزت. ماں باپ کی عزت اس میں ہے کہ میرا بیٹا آ کے مجھے بتائے کہ ابو یار مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے. جائے کہ وہ جا کے باہر محلے سے سیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. سمجھے بات؟ تو یہ پیٹرنز، جنریشنل پیٹرنز بریک کرنا، نیگیٹو پیٹرنز کی بات کر رہا ہوں، اچھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ماں باپ سخی تھے، آپ سخی ہونا چاہیے. لیکن اگر ماں باپ جو ہیں وہ ملازموں کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے تھے، ان کو اوپر ظلم کرتے تھے، آپ نے تو کتنے سارے کور کیے ہوئے ہیں اس طرح کے کیسز، تو ضروری ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں. جب آپ ماں باپ کی اچھائیوں کو کیری اوور نہیں کر سکتے تو برائیوں کو کیوں کیری اوور کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس رمضان کو لیٹس سیلیبریٹ دس رمضان. تو امینڈ کی طرف ہے ٹو ری رائٹ آر فیملی اسٹوری انشاءاللہ. سو لیٹس، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں رمضان از دا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، جس میں قرآن اتارا گیا کس لیے؟ ہدی للناس، ہدی للناس، ٹھیک ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو اس سے ہم اس چیز کی ہدایت لیں اس قرآن سے کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمیں ماں باپ نے ہمیں زندگی دینے کا ذریعہ ضرور بنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ہمیں ان کا بہتر ورژن بننا ہے، نہ کہ ان کی پور کاپی بننا ہے. ہم اپنے آبا کو تو نہیں بدل سکتے لیکن ہم آنے والی نسلوں کے لیے اچھائی چھوڑ سکتے. بے شک. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی سحر حاصل گفتگو کی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی اس سے کافی فائدہ اٹھائیں گے. ویورز، آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا آپ کی جو جنریشن کے اندر، بلکہ جنریشنز کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو غلط العام قسم کی دقیانوسی روایات پائی جاتی ہیں، جس کے تحت ہم بڑی کہتے ہیں نا اچھے دماغ کے لوگوں کو اس قدر چھوٹے انٹلیکٹ لیول پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کھانے کو پڑتے. وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر اسلاف کی غلط روایات کو آپ ساتھ سینے سے باندھ کے چلیں تو آپ ترقی کیا، آپ وہی شتر مرغ ہے جو ہر وقت سر مٹی میں گھسا کے رکھتا ہے. سر باہر نکالنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.